بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين معزز مکرم ناظرین، قرآن مجید کے سلسلہ وار درس کی اس محفل آج گزشتہ اتوار لاسٹ سنڈے جو کچھ آیتیں پڑھی گئی اور ان کا درس ہوا تھا اس کے سلسلے کو باقی رکھتے ہوئے بعد والی آیتیں تلاوت کی گئی ہیں، بلکہ یہاں سے ایک نیا سورہ شروع ہو رہا ہے اور نئے سورے کے ساتھ نئی منزل کا بھی آغاز ہو رہا ہے۔ منزل یعنی قرآن مجید کے 7 الگ الگ پارٹس ہیں پورے قرآن کے، ان میں سے 6 پارٹس ہو چکے ہیں اور یہ آخری پارٹ یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے بھی اس بارے میں عرض کیا گیا تو غرض یہ جو سورہ شروع ہو رہا ہے یہ 26 پارے ہے اور اس سورے کا ابتدائی حصہ ابھی میں نے پڑھنے کے ساتھ حاصل کی ہے۔ مزید تفصیل سے پہلے ایک بار بآواز بلند آپ اور ہم سب مل کر درود و سلام نذرانے کے ذریعے حضور کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ قرآن مجید کا یہ جو سورہ ابھی شروع کیا گیا ہے یہ ہے 50 نمبر کا سورہ، سورہ نمبر 50۔ اس سے پہلے 49 چیپٹرز گزر چکے ہیں، یہاں سے ابھی اور جو سورے باقی ہیں وہ انشاءاللہ 65 سورے 65 سورے ابھی باقی ہیں، 49 پر باقی اور کل ملا کے 114 سورے ہیں، یہ تو آپ کو معلوم ہے۔ منزل کا ذکر میں نے کیا، اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بعض صحابہ کرام خاص طور سے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آیا ہے کہ آپ روزانہ قرآن مجید کا اتنا حصہ تلاوت کرتے تھے جس سے کہ ایک ہفتے میں آپ کا مکمل قرآن ہو جاتا تھا، اور وہ بارہ کے حساب سے دیکھا جائے تو 30 دن میں قرآن ختم ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو منزلیں ہیں ان منزلوں میں ہر دن میں تقریباً 5 باروں کے قریب کم زیادہ آتا ہے، 5 4 ایسے، تو اس طرح 6 منزلیں ہو چکی ہیں
اور وہ بھی قرآن کے نیچے سے میں یاد بازو کے لکھا تھا منزل 1 منزل 2. تو یہ 7ویں منزل یہاں سے شروع ہو رہی ہے. اسی پر قرآن مجید کے 50ویں سورہ کا آغاز. اب آپ دیکھیں اس کا سٹارٹنگ ورڈ کہیے آپ, سٹارٹنگ ورڈز بولیے. پہلی آیت جو ہے قاف والقرآن المجید, تو یہ پہلی آیت میں شروع ایک لیٹر ہے, ورڈ نہیں ہے, لیٹر ہے قاف. یہ لیٹر کیا میننگ ہے اس کی؟ یہ لیٹر ایسا ہی ہے جیسے دوسرے سورے میں الف لام میم, الف لام را, الف لام میم را, الف لام میم صاد. اب ہمیں قرآن مجید سے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو نسبت ہے اس بنیاد پر ہم اللہ کے فضل سے بزرگوں کی دعاؤں سے پڑھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ورنہ تو بہت سارے لوگوں کے پاس ایک تختی جس کو لوح قرآنی کہا جاتا ہے, اس کو دکانوں پہ لگا لینا, گھر میں لگا لینا, وہ تج قرآن سے تعلق, جس میں یہ رہتا ہے الف لام میم, الف لام را, الف لام میم صاد, کاف ہا یا عین صاد, ہا میم عین سین قاف. یقیناً یہ جو الگ الگ اسپیل کر کے پڑھنے پر پڑھے جانے والے یہ حروف ہیں, ان کی اپنی امپورٹنس ہے, اہمیت ہے, لیکن خالی اس کی تختی لگا لے کے باقی قرآن کو چھوڑ دے یہ کوئی سمجھداری نہیں. اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی کہ ان حروف کے صحیح معنی پکا یہی اس کا میننگ ہے کوئی نہیں کر سکتا. جو بھی اس کے معنی بتائے گئے ہیں بعض علماء کی طرف سے, بعض عارفین کی طرف سے, وہ صرف ان کے اپنے اندازے ہیں. اس کا یہی مطلب ہے نہیں. سچا آدمی تو وہ ہے جو یہ کہے کہ اس کا صحیح مطلب یا اللہ جانتا ہے یا اللہ کے رسول جانتا ہے. ان کی بات تو یہ حامی, یاسین, طٰہٰ. ابھی آپ اس سے پہلے بھی کئی مقامات میں آئے. حامیم کا تو باقاعدہ ایک سلسلہ چلا, ایک حرفی, 2 حرفی, 3 حرفی, 4 حرفی, 5 حرفی. 5 حرفی مطلب 5 ایسے حروف ہیں. حامیم عین سین قاف 5 حرفی. اس سے پہلے کاف ہا یا عین صاد 5 حرفی. الف لام میم را 4 حرفی. الف لام میم را, الف لام میم صاد 4 حرفی. اس طرح 5 حرفی, 4 حرفی, پھر 3 حرفی. الف لام را, الف لام میم 3 حرفی. 2 حرفی حامیم, یاسین, طٰہٰ وغیرہ. ان کے بعد ہم ایک حرفی دیکھیں تو ایک حرفی نون والقلم وما یسطرون, جب بھی پڑھیں گے ہندی سے پڑھ رہے ہیں. صاد والقرآن الذکر, یاسین کے بعد آیا. قاف والقرآن المجید. قاف کا صحیح مطلب تو اللہ بتا, اللہ کو معبود, اللہ کے بتانے سے اللہ کے رسول. کتنے تفسیر کی کتابیں ہیں, سب جگہ یہاں نیچے وہ لکھا ہوا تھا اللہ اعلم بمرادہ. اس کی مراد, اس کا میننگ, اس کا ایکچوئل ایکسپلینیشن اللہ ہی جانتا ہے. ہاں کچھ تو راز ہے اس میں, کچھ راز تو ہیں, لیکن ہم ان کو پکڑ لے کے پورے قرآن کو, جیسے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے
کہ ماشاءاللہ کئی لوگ تو قرآن کئی دن ہوئے تھے کھولتے ہیں، کئی سال ہو جاتے. کچھ لوگوں کا یہ معمول ہے کہ نہیں صاحب میں روزانہ صبح میں یاسین پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن یاسین پڑھ کے باقی 113 سورے چھوڑ دینا، اس کے بارے میں غور کرنے کی ضرورت ہے. جیسے یاسین کی اہمیت ہے، یاسین کی کچھ برکتیں ہیں اور سوروں کی بھی اور برکتیں ہیں، پھر آپ ایک کی برکتیں حاصل کر رہے ہیں اور دوسروں کی برکتوں سے محروم ہو جا رہے ہیں. یہ بات. دوسری بات یہ کہ اس میں بھی صرف مطلب یہ کہ یاسین پڑھے تو دن بھر سکون رہتا ہے، یاسین پڑھے تو کھاما بندے ہر جگہ غرض ہی غرض. بھائی غرض کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی جو منشا ہے کہ بندہ پڑھے برکت بھی حاصل کرے، اس کے معنی کو بھی سمجھے، اس کی زندگی میں تبدیلی بھی آئے، اچھائی کو اختیار کرے، برائی کو دور کرے. تو اس لیے اس آیت میں آپ دیکھ رہے ہیں قاف کا مطلب تو میں نے کہہ دیا کہ کوئی سمجھا نہیں سکتا. اب اٹکل والیاں اس کا مطلب یہ ہو سکتا، اس کا مطلب یہ ہو سکتا، یہ بھی میں بھی ہو بھی سکتا، نہیں بھی ہو سکتا، لیکن یہی ہے نہیں کہا جا سکتا. البتہ اس کے بعد کا جو ٹکڑا ہے والقرآن المجید، اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ کا مطلب عام طور پر تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اور ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، مسلم مرد مسلم عورتیں اور مسلم مومن مرد مومن، یہ وہ جب آتا ہے تو یقیناً اس کے ایک معنی تو اور کیا ہے. قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور ایک کتاب، وہ اینڈ والا ہے. کبھی فرمایا کہ اس کی نشانیاں یہ ہے، ومن آیات اللیل، اسی کی نشانی، والنہار، اور دن بھی اللہ کی نشانی ہے، والشمس، سورج بھی اللہ کا ہے، والقمر والنجوم. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر جو واو ہے یہ واو اور کے میننگ میں نہیں ہے. یہ واو جو آیا ہے یہ اور والا نہیں ہے. اس کی پہچان یہ ہے کہ جو واو اور والا نہیں ہوتا وہ واو کے بعد والے لفظ کو زیر ہوتا ہے. یہ واو قسم کا ہے، اس لیے والقرآن المجید قسم کھا رہے اللہ تعالیٰ یہاں. نون والقلم صاد والقرآن الذکر، وہاں بھی قرآن کی قسم، یہاں بھی قرآن کی قسم کھا رہے اللہ تعالیٰ. والشمس وضحاها، وہاں پہ اور بھی ہے والشمس سورج کی قسم، والضحى چاشت کے وقت کی قسم، واللیل رات کی قسم. تو واو جب آتا ہے اور اس کے بعد والے لفظ کے آخری حصے کو زیر ہوتا ہے، جب حرف جر کے آتا ہے وہ اس کے معنی ہوتا ہے قسم. تو اس طرح قرآن میں بہت سارے مقامات ہوتے ہیں قسم 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 قسم. اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزوں کی قسم کری ہے. اللہ تعالیٰ قسم نہیں کھایا. اللہ قسم کیوں کھاتا ہے؟ بندہ بھی قسم کھاتا ہے، اللہ بھی قسم کھاتا ہے. اللہ جو قسم کھاتا ہے اس کا مطلب الگ ہوتا ہے، بندہ جو قسم کھاتا ہے اس کا مطلب الگ ہوتا ہے. بندہ کسی کی قسم اس لیے کھاتا تاکہ اس کی بات کو سچا سمجھا جائے. جھوٹ نہیں بولو، صاف صحیح بولو. قسم خدا کی، ایسا بولتے ہیں خدا کی قسم، اللہ کی قسم. اور اسی طرح جب بات کرتے کرتے کوئی تو واللہ ہی بولتا ہے تو خدا کی قسم ہے، اس کا مطلب واللہ قسم خدا کی، اور اللہ نہیں ہے وہاں پہ. واللہ بول رہا ہوں، خدا کی قسم کھا کے بولو، اس کا مطلب انہیں مجھ سے قسم نہیں پڑا بہت واللہ بولتے خدا کی قسم ہو. جی ہاں، والتین
انجیر کی قسم، زیتون کی قسم. ایگزامپل اللہ تعالیٰ جن چیزوں کی قرآن کی قسم کھایا وہ بہت فائدے میں چلا ہے. انجیر بھی زیتون بھی کھانے کی چیز. تو یہاں دیکھیں جب بندہ قسم کھا رہا ہے تو اللہ کی قسم کھا رہا ہے. کوئی بندہ قرآن کی قسم کھا رہا ہے، قرآن کی بھی قسم دی ہو، قرآن اللہ کی کلام ہے. عدالت ہو رہا میں جو کچھ کہوں گا سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا. تو اس طرح بندہ قسم کھاتا ہے اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے. جو بات یاد رکھنے کی اس لیے اللہ قسم اس لیے نہیں کھاتا کہ جو بات وہ کہہ رہا ہے وہ سچی ہے. اللہ کی ہر بات سچی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کر کون اصدق ہے؟ تو پھر اللہ کیوں قسم کھاتا ہے؟ یہ بات کا اللہ الگ الگ چیزوں کی قسم کھاتا ہے. ہم تو صرف اللہ کی کھا سکتے ہیں، وہ تو قرآن. لیکن اللہ الگ الگ چیزوں کی قسم کھاتا ہے تو اللہ کا قسم کھانا بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے نہیں، بلکہ جس چیز کی قسم اللہ کھاتا ہے اس کی اہمیت بتانا مقصود ہوتا ہے. اب دیکھیے جس چیز کی قسم کھا رہا ہے وہ تو مطلب چیزوں کی قسم. تین بول دیا، زیتون بول دیا، هذا البلد الامین، یہ امن والا شہر، لا اقسم بهذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی. تب شہر کی قسم کھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، چیزوں کی قسم کھا رہے ہیں، چاند کی قسم کھا رہے ہیں، والقمر واللیل، رات کی قسم کھا رہے ہیں، والشمس سورج کی قسم کھا رہے ہیں، والنجم تارے کی قسم کھا رہے ہیں. کتنی چیزوں کی قسم کھا رہے ہیں؟ کئی چیزوں کی قسم کھا رہے ہیں. تو ان چیزوں کی قسم کھا کر اس کی امپورٹنس بتاتے ہیں. یا قرآن کی قسم کھا رہے ہیں، والقمر والقرآن، قرآن کی قسم. اب یہیں پر ایک اور یاد رکھنے کی بات آپ سے اللہ تعالیٰ نے چیزوں کی قسم کھائی، مقامات کی قسم کھائی. چیز کوئی بھی چیز، مقام کوئی بھی، اس کی اہمیت نہیں. کیا اللہ تعالیٰ نے کسی پرسن کی بھی قسم کھائی؟ چیزوں کی قسم کھائی، چاند سورج ستارے صبح کا وقت، چیزاں قرآن کی قسم. لیکن مقامات کی طور سینی والا، تو چیزوں کی قسم کھایا، مقامات کی قسم کھایا. کیا سوال ہے؟ کیا اللہ نے کسی شخصیت کی قسم کھائی؟ نبی آئے نا سے کہیں آپ کو ملے گا آدم کی قسم، یہ تو لینا. نوح کی قسم نہیں، موسیٰ کی قسم نہیں، عیسیٰ کی قسم نہیں. کسی پرسن کی قسم اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں نہیں کھائے. یہ ایسی بات ہے جیسے ہم لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے ہیں. لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے کسی کی قسم نہیں کھائے اللہ تعالیٰ. چیزوں کی کھائے، مقامات کی کھائے. اگر کسی شخصیت کی کھائے، کسی کی قسم نہ کھائے مگر ایک کی کھائے. ایک کی قسم کھائے اللہ تعالیٰ. وہ ایک کون ہے؟ بولے لعمرو کا ہے حبیب آپ کی زندگی کی قسم بولے. حضور کی قسم کھائے اللہ تعالیٰ. حضور سے ہٹ کے کسی اور کی قسم نہیں کرنا تھا. تو قسم کھانے کی وجہ بتا دیا. اب اس سے پتا چلا کہ پوری مخلوقات میں چیزوں جگہوں کو چھوڑ کے کوئی پرسنالٹی اگر اللہ کی نظر میں بلند رتبہ ہے، انہیں وہ
یہ دلیل ہے ہمارے پاس قرآن کی. اگر اور کوئی رہتے تو ان کی قسم کھاتے. تو جو مقام حضور کا اللہ کے پاس ہے کسی اور کا نہیں ہے. اسی لیے تو اپنے منہ سے پیدا کیا, اسی لیے تو اپنے قرب میں رکھا, اسی لیے تو اپنے نام کے ساتھ نام مصطفیٰ جوڑ کے رکھا, آسمانوں میں بھی رکھا, جنت میں بھی رکھا, کائنات میں بھی رکھا. قرآن تو اس طرح دیکھیں قرآن کی قسم کا رہنا تو ہم کو قرآن پڑھتے رہنا ہے. اور قرآن کے بارے میں ایک بات تو آپ کو پریکٹیکل معلوم ہے کہ رمضان میں تراویح پڑھانے والے حافظ صاحب کیا کرتے ہیں؟ قرآن کا سب سے آخری سورہ کیا ہے؟ اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. چلو قرآن ختم, برخاست, چھینے نہیں, ختم ہوتے ہی پھر شروع, ختم کرتے ہی شروع. تو یہ قرآن ختم ہونے والی چیز نہیں ہے. پڑھنے والے ختم ہو جا رہے ہیں, سننے والے ختم ہو جا رہے ہیں, تراویح پڑھانے والے ختم ہو جا رہے ہیں, تراویح سننے والے ختم ہو جا رہے ہیں, پیچھے کھڑے رہنے والے ختم ہو جا رہے ہیں. قرآن ختم ہونے والا نہیں ہے. اس لیے جو اس سے جڑ جاتا ہے اللہ اسے بھی شان والا بنا دیتا ہے. اور قرآن مجید. اب مجید کیا ہے؟ مجید قرآن مجید بولتے ہیں. دراصل اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید بول کے ذکر کیا ہے, یہاں بھی کیا ہے اور مقام بھی کیا, جیسے سورہ بروج میں آیا بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. تو مجید بنا ہے مجد سے, اور یہ اللہ کے ناموں میں بھی ایک نام ہے. مجید اللہ کا نام بھی ہے. آپ چنانچہ اسماء الحسنی دیکھیں گے تو اس میں بھی آپ کو مل جائے گا مجید اللہ کا نام. تو مجید اللہ کا نام بھی ہے, مجید قرآن کی صفت بھی ہے, کوالٹی اس کی. کریم بھی ہے, انہ لقرآن کریم. اب ہم جو ہے قرآن کریم قرآن سے دیکھ کے بولتے ہیں, قرآن مجید قرآن میں آیا ہے. قرآن شریف تو نہیں آیا, لیکن اردو زبان میں کسی چیز کو اکرام کے ساتھ بولنا تو شریف ہونا, اس کی شریف بات. اب آپ کبھی سنیں مقام مدینہ شریف, مکہ شریف, ہاں یہ تو شریف ہے. یہاں پر بھی اللہ والوں کی نسبت سے اجمیر شریف ہوتے ہیں. میں ایک مرتبہ سنا, دلی گیا تھا تو وہاں پر جن لوگوں سے ملاقات ہوئی ان کے پیر و مرشد اور ان کے سلسلہ حیدرآباد میں رہتا. تو انہوں ہم سے بھی کہہ رہے اچھا تو حیدرآباد شریف سے آئے. ہم حیدرآباد شریف سے رہ چکے ہیں, کچھ نہیں, حیدرآباد بھی شریف ہے ہوتی ہے. خیر تو بہرحال جو ہے مجید بزرگی والا اللہ تعالیٰ بزرگی والا ہے. اللہ سے بزرگ بڑھتر کون ہے؟ اب اللہ کے کلام کی وجہ سے, اللہ سے نسبت ہونے کی وجہ سے یہ قرآن کیسے اللہ جیسا ساری مخلوق سے اعلیٰ کلام الہی کی سارے کلام سے اعلیٰ کلام قرآن ہی ہے. عربی میں بولتے ہیں کلام الملوک کی ملوک الکلام. کیا مطلب اس کا؟ بولے کہ جو بات ہے اگر وہ بادشاہ کی بات ہے, بادشاہوں کی بات ہے, تو وہ باتوں کی بادشاہ ہے. مطلب ایک ہے بادشاہ, ایک ہے اس کا کلام. اسی طرح ایک ہے مخلوق, ایک ہے مخلوق کی باتیں. تو جیسے مخلوق عام ہے, مخلوق کی باتیں بھی عام ہیں, ویسے بادشاہ کی بات بھی عظمت والی. تو بادشاہ کی بات عظمت والی ہے, تو لوگوں کی باتوں میں بادشاہ کی بات بادشاہ ہے. بادشاہ کی بات کو باتوں کی بادشاہ بولنا. اس طرح
مجید کی بڑی عظمت ہے، لیکن یہ قرآن اللہ کا آخری کلام، آخری دستور، کیا اس کے بارے میں آپ بولے کم ہے؟ یہ قرآن وہ قرآن ہے، حدیث کی روشنی میں کہا جائے تو کیسے لوگوں کو یہ عظمت والا بنا دیتا ہے، جو اس سے جڑ جاتا ہے عظمت والا بن جاتا ہے۔ یہ وہ کلام ہے، کتاب ہے، روئے زمین پر سبوں کو نہیں، لاکھوں کو نہیں، کروڑوں کو یہ قرآن زبانی یاد ہوتا ہے۔ کوئی دوسری کتاب کیا ہوتی ہے، ایک آدھ کو کیا یاد ہو جاتی ہے، لیکن اتنے کثیر لوگ، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، یہ بات ساری دنیا مانتی ہے، مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی مانتے ہیں کہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ چھپنے والی، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی، سب سے زیادہ سنی جانے والی کتاب کا نام قرآن مجید ہے۔ ہم تو بولیں گے لیکن غیر بھی بات کا اعتراف کرتے ہیں۔ اچھا، پھر قرآن اور صاحب قرآن کے ذکر میں ایک خاص بات یہ ہے کہ کوئی دوسری چیزوں کو آپ پڑھیں گے، ایک بار پڑھیں گے، دوسری بار پڑھیں گے، تیسری بار پڑھیں گے، پڑھ لینا چلو رہا ختم ہو گیا، پڑھے بچے 10 بار پڑھے، اس کے بعد پڑھ لیے بس۔ مگر کلام الہی کی شان یہ ہے جب پڑھو تب مزہ آتا ہے۔ یہ خاص بات ہے، اور یہ سب ہم ایسی باتیں آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں جو نان عربs کے لیے ہیں۔ اب جو عربی جاننے والا ہے وہ تو جو ہے اس کے الفاظ کو دیکھ کے دیوانہ ہے، کیا الفاظ کی سیٹنگ ہے، کیا حروف کا کمبینیشن ہے، کیا اس کے اندر مزہ ہے، ایسا کلام تو صاحب ہم تو اتصال بات بناوے، ہم کو تو کیا عربی آتی، لیکن عرب لوگ حضور کی زبان پاک سے جب قرآن سنتے تو دیوانے ہو جاتے تھے، دیوانے کرتے تھے، دشمنی بھی کرتے تھے، پھر چھپ چھپ کے جا کے سنتے بھی تھے۔ اب اس وقت کوئی موبائل تو نہیں تھا، وہی ٹیپ کر لے کر گھر میں سنیے، اب سننا تو پھر جا کے سرکار سے سننا، سرکار تہجد میں پڑھتے ہیں تو دن بھر تو مخالفت کرتے ہیں، ایسے ہے ویسے ہے وہی ہے، رات ہوتی دن میں کوئی چل جا کے سنیں گے، چھپتے چھپاتے جا کے اندھیرے میں حضور کے گھر کے قریب آئے، حضور تہجد میں پڑھتے تھے، سن کے واپس آ رہے، ایک جگہ پورے مخالف ہے، ایک چلو کہاں سے آ رہے تم، کہاں سے آ رہے تم، کہاں سے آ رہے سنتے رہے، وہاں سے آ رہے، اب تو آخر وقت اس کا کبھی نہیں سن گئے بچے، پھر تو نہیں بولتے، عورتیں سن کے متاثر ہو جاتی تھی تو مرد کیا کرتے تھے، عورتوں کو سننے نہیں دیتے، حضور قرآن پڑھے تو کھانا کو بیٹھ ضرور ہوتے تھے، ہاں یہ وہ قرآن ہے، لہذا قرآن سے جڑ جانا ہے، قرآن مجید کی معانی، اس کے مفاہیم کا پھر بات آئی تو اب دیکھیے، اب خالی خاف القرآن مجید تک ہی چاہے بات کئیوں اس کے اسرار اردو بیان کرتے کرتے زندگی ختم ہو گیا، قرآن کا مکمل ہی ہو، اب تو خالی سلسلے انداز میں جا کے اوپر پر سلسلے جا کے ڈیپ میں جا کے ہیرے جواہرات موتیاں رکھ لیتے رہیں گے تو سب کے بس کی بات نہیں ہو، سنانے والے کی فکر نہیں ہے تو سننے والوں کا تو ہر ایک کی لیول الگ الگ ہوتی ہے۔ القرآن مجید، یہ قرآن یہاں پڑھنے والوں، پڑھانے والوں سب کو اب آپ دیکھیں اس کی یاد کرنے والے ہزاروں، یاد کرنے والے ایک واقعہ سن، آواز آتا قرآن صاحب قرآن سے یاد آ گیا۔ ایک بادشاہ
دृष्टि में तो उसको बहुत पूरे अंदर से आता है गाली गलौज करते सुबह ऐसा कर लिया वैसा कर लिया वैसा कर लिया वो यहाँ की रूट लेके चलेगा मगर उन्हें एक मरतबा रात के वक्त निकला ये देखने के लिए कौन क्या कर रहे हैं मैंने कहा बादशाह क्या हालत थी अब उस जमाने में रात बोले तो 12 बजे रात में मगरिब के बाद से रात शुरू आती थी इशा पड़े पढ़तू తెలుగు వాడే తెలుగు बोलते पालो तो ईशा पढ़ते सो आते थे लोग फिर जल्दी उठते थे तो ईशा के बाद भी घर में निकल गया देखा तो बादशाह रात में निकल के मरतबा देखा कि एक बच्चा है मुझे एक घर के करीब जाना थोड़ी देर ठहरा फिर आ रहा थोड़ी देर देख ठहर देखा क्या कर सकते उसके बाद करीब जाके देखा क्या करें तो बादशाह के पास में रहता सादे के पास में था उस जमाने में जो भी होते थे खालूबा चाचा आजकल तो अंकल चल सकते अंकल बात क्या है तो मैं कुरान हिफ्ज कर रहा हूँ हमारे घर में लेट तो क्या चिराग नहीं है हम हमारे घर के पास जो मस्जिद है वो मस्जिद में भी रात में चिराग नहीं रखा तो हमें याद करना है कल तो सुनाना है ये जो घर है ये अमीर आदमी का घर है इसके घर में चिराग होते हैं तो बाहर के दरवाजे का जो चिराग रखा हुआ है वो चिराग की रोशनी में आके मैं देख ले रहा हूँ फिर जाऊँ याद कर रहा हूँ फिर आगे का देखना फिर आ रहा हूँ तो इतनी मुसीबत से आया इस्लाम हमारे पास अब तो बहुत आसानियां हैं जितनी आसानियां हैं ठंडा है गर्म है सब है मेहनत नहीं है उस जमाने कितनी मेहनत करते थे एक बच्चा हिफ्ज करने के लिए हाली पढ़ने के लिए मेहनत कर रहा है तो उसको अपने घर से निकलना पड़ा अंधेरे में चिराग नहीं उसके नहीं चिराग बोले तो तेल होना तेल हो तो बत्ती होना ये सब चीज नहीं उसके तो इन्हें अपने दफ्तर में आया कि बोला फलां मकाम पे जाओ वो बच्चे को जो है उसके घर में पढ़ने वाला बच्चा है उसके घर में उसकी मस्जिद में चला रात भर चलाने लगा ये बादशाह साहब को 3 चीजों में बड़ा कंफ्यूजन था 3 बातें बहुत परेशान करती थी वो 3 बातें क्या थी इनके अब्बा का नाम है सूतगी तो लोग भी बोले थे नहीं वो तुम्हारे सगे अब्बा नहीं है तुम्हारे सगे बाबू थे तुम उनके सगे बेटे नहीं तो इन लोग किससे नाम कंफर्म किससे करना सही है गलत है उनके बाबा नहीं थे इनको भाषा ये एक चीज सताई थी दूसरी चीज उन लोगों से सुने थे कि अल उलमा वरसतुल अंबिया आलिम लोग जो होते हैं वो अंबिया के वारिस होते हैं क्योंकि अंबिया पैसा दौलत विरासत में छोड़ के नहीं जाते अंबिया अपनी विरासत इल्म छोड़ के नहीं तो ये सही है क्या गलत है ये इनके दिमाग में था ऐसा का समझ तीसरी और एक चीज शैतान के दिमाग में डाला था जो कंफ्यूज करती थी बहुत परेशान थे वो थी अपने जितना जो कुछ कर रहे हैं ये सब उसका बदला ये मिलने वाला है नहीं इसके बाद कुछ आखिरत में मिलेगा ये 3 चीजें उनको बहुत परेशान करके रखे हुए थे उन्हें कोई बड़े बादशाह बोलते ना एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद आया महमूद बादशाह आया सुना ना कोई बंदा रहा और ना कोई बंदा रहा तो इन्हों जो है कुरान पढ़ने वाले दीन का इल्म सीखने वाले के हालात से वाकिफ होकर इन्होंने हुक्म दिया कि रोशनी लगाना इनको बार बार आने की जरूरत नहीं होगा दीदी के जब वापस आके सोए दिल में खुश थे कि चलो बच्चे का काम तो कर दिया इधर सोए उधर खिदमत जागी हुजूर ख्वाब में तशरीफ लाए हुजूर ख्वाब में तशरीफ लाए और आके एक सेंटेंस बोले एक ही सेंटेंस
सेंटेंस इरशाद फरमाए, इनके पूरे 3 सवालों का जवाब मिलता है। एक ही सेंटेंस सुना था ख्वाब में, इनको 3 चीज़ करते हैं, इनके अब्बा उन आलिम वारिस होता क्या नहीं होता, फिर क़यामत में कुछ इसका मिलता नहीं मिलता। तो हुजूर ने इरशाद फरमाया, आते ही ऐस मुत्तकीन के बेटे मेरे वारिस की जो तूने मदद की, मैं क़यामत में तेरी शिफाअत करूंगा। एक ही जुमला 3 सवाल के जवाब। मुत्तकीन के बेटे होते हैं, पहला मसला है। अब और पूछा कंफर्मेशन चाहिए उसको, हुजूर फरमा दिया खत्म। दूसरे नंबर में मेरे वारिस की जो तू मदद करेगा, मेरे वारिस तो इल्म दीन सीखने वाले नबियों के वारिस होते हैं, कुरान वाले नबियों के वारिस होते हैं। लो आपके काटे फिर तीसरा बोले, तुम शक में ना मेरे आका किसके दिल में क्या शक आ रहा वो भी मालूम, कैसा दूर करना वो भी मालूम। लंबी चौड़ी तकरीर नहीं, हुजूर के इरशादात रहते हैं मुख्तसर मीनिंगफुल रहते, जवामिउल कलीम बोले सरकार के इरशादात। तो इस तरह जो कुरान पढ़ने वालों की बड़ी शान के साथ, इसलिए अपने आप को कुरान से जोड़ दो। जो लोग कुरान नहीं पढ़ते वो बड़े महरूम हैं, जिनको कुरान पढ़ना नहीं आता वो चाहिए सीखे, और जो लोग कुरान सीखने के बावजूद नहीं पढ़ पाते उन्हें चाहिए कि वो पढ़ा करें। इसलिए हमारे पास कोई भी जब सिलसिले में दाखिल होने के लिए आते हैं तो हम उनको ये भी ताकीद करते हैं कि भाई जिक्र अज़कार में सबसे अफजल जिक्र क्या है? अफजल जिक्र कुरान की तिलावत है। तो आप ये जिक्र दे रहे हैं, 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 तो शरीफ तवबा पढ़ो, कलमा तवबा पढ़ो, अस्तगफार तवबा पढ़ो, ला तवबा पढ़ो, और रोजाना लाजिमन कुछ ना कुछ कुरान पढ़ो। अल्लाह हमको इस कुरान की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए, इसके उलूम मारिफ असरार रूह से आखिर करवाया हमारे ईमान को। ये सब चीज़ें क्या है मुझे, ये सब चीज़ें क्या है? हमारे ईमान का अगर दरख्त है, उस दरख्त को पानी नहीं देना तो क्या होता? सूख जाता। ये कुरान पढ़ना पानी डालना है, पानी डालते हैं तो हरा भरा डाला। ये कुरान पढ़ना, जिक्र करना, नमाज पढ़ना, ये सब पानी है। पानी मिलते रहा तो हरा भरा ईमान। ईमान को ले जाना है यहाँ से, ईमान ही आदमी ले जाने वाला है। न माल, न दौलत, न ताकत, न कुव्वत, न हुकूमत, न सल्तनत, न जोरू, न बच्चे, न गाड़ी, न बंगला, बस ईमान और अमल, ये दो इंसान चलने वाले। ठीक है, जब तक दुनिया में रहना है उसके लिए ईमानदारी के साथ कमाना भी पड़ेगा, खाना भी पड़ेगा, पीओ चौबीस लाना भी पड़ेगा। ये देखना हलाल है हराम है, अल्लाह हमारी हिफाजत। चलिए आगे बढ़ते हैं। बल अजीबू अन जाअहुम मुनज़िरुम मिनहुम। अब ये कुरान की कसम का अल्लाह ताला सहाबा किराम में से अक्सर सहाबा फरमाते हैं, हुजूर इस सूरे के जो मज़ामीन है उसमें से फजर में भी पढ़ते थे, कभी सरकार जो है इशा में भी पढ़ते थे, और अक्सर खुतबों में पढ़ते थे सरकार। तो कई लोगों तो सरकार के सुन के याद हो गया होना। आज नाम जो लेके ऐसा लटके बैठते हैं ऐसा नहीं है। और आज भी अफ्रीकन कंट्री में कुछ ऐसे लोग भी हैं, क्लिप आते थे उन लोग के, वो लोग कुरान लिख के याद करते, ऐसे बड़े बड़े चकले रहते हैं, चकलों में लिख के याद करते लोग, निग्रोस। तो बल अजीब, अब आगे बढ़ते हैं। बल अजीबू, कुरान की कसम का अल्लाह तो उसके मतलब है, लेकिन बल अजीबू, ये लोग ताजुब में पड़े हुए। कौन लोग? ये सूरा मक्के के नुज़ूल सालों का पता है। मदीना मुनव्वरा के नुज़ूल से पहले हुजूर जो मक्का शरीफ में थे और वहाँ काफिरों की तरफ से जो हुजूर की बातों का इनकार किया जाता था, उस माहौल में बल अजीबू, अरे
بلکہ وہ لوگ تو تعجب میں پڑے ہوئے انجاہم، اس بات پر کہ ان کے پاس ایک منذر تشریف لائے. نذیر، منذر، ڈرانے والے، وارننگ دینے والے، وارن کرنے والے. تو حضور نذیر بھی ہے، بشیر بھی ہے، اللہ کے عذاب سے ڈراتے بھی ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی خوشخبریاں بھی سناتے ہیں. بشیر نذیرہ، بشیر بھی ہے، نذیر بھی ہے. نذیر ہی کا ایک اور ایک منذر ہے. ان کے پاس آئے ایک منذر منہم، جو انہی میں سے وہ لوگ حضور کے نبی ہونے کو مانتے چلتے. کیسا ہوتا ہے بھائی، ہمارے بیچ میں رہتے تھے، ہمارے کہیں بڑے نہیں، کچھ نہیں، پیسے والے نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، کیسا نبی بنا؟ تو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھی جایا. فقال الکافرون، اور کافر لوگ کہنے لگے ھذا شیء عجیب، یہ تو عجیب چیز ہے، یہ عجیب چیز ہے، ایسا کیسا؟ جب حضور نبی بن کر تشریف لائے، نبی نذیر بن کر، منذر بن کر ان کے درمیان انہی میں سے، تو انہوں نے انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ یہ تو عجیب سی بات ہے، ویسا بن گیا. اور دوسری بات جو ان کو تعجب میں ڈالتی تھی، حیران رہتے تھے، وہ یہ بولتے تھے جو حضور ارشاد فرمایا ائنا اتنا، اس کا ارشاد ہے کہ بھئی سب کا ایمان ہے کہ آپ کو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، اللہ کے ساتھ میں کھڑے ہونا ہے. تو وہ لوگ اس کو بار بار پوچھتے ائنا اتنا، اچھا تو جب ہم مر جائیں گے، متنا موت سے ائنا اتنا، اور تو کیا جب ہم مر جائیں گے وہ کننا ترابا، اور ہو جائیں گے مٹی. مٹی میں جانے کے بعد، مٹی میں جانے کے بعد انسان مٹی ہو جاتا، کیڑے نکلتے، اس کا گوشت کھا جاتے ہیں، ہڈیاں گل جاتے ہیں، سب ہو جاتا. خاص لوگوں کو، اللہ کے بندوں کو 300 سال کے بعد نکالے تو بھی چلا آتے تھے. وہ اللہ کے ولیوں کا، اللہ کے حبیب کے پیارے صحابہ کا معاملہ الگ ہے. تو یہاں ان لوگوں نے یہ اعتراض کیا ہم مر جائیں گے، مرنے کے بعد مٹی ہو جائیں گے، اس کے بعد پھر دوبارہ اٹھ جائیں گے، ظاہر کرو جو بعید، اور اس کے بعد پھر لوٹنا، واپس انسان بننا، یہ تو بہت بعید قیاس بات ہے، یہ بہت دور کی بات ہے، یہ ہو نہیں سکتی، امپاسبل ہے. ان لوگوں کو اس بات پر یقین کیا. حضور نے اتنی محنت کی تو ان کا جواب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی آیتیں نازل فرمائی ہیں. تو آج ہم نے جو آیتیں پڑھی تھی ان آیتوں میں سے 3 آیتیں تو انشاءاللہ آنے والے اس میں مزید اور آیتیں دیں گے، جس میں اللہ تعالیٰ نے زمین کو جو پھیلایا ہے، آسمان کو جو اونچا کیا ہے، اور اس نے زمین کے، آسمان کے اندر سائنسی طور پر جو لوگ کھوج کرتے ہیں، جو اس کے اندر کرشمے رکھے ہیں، ان کا بھی ذکر کیا ہے، کر کے پھر نبیوں کو جھٹلانے والا کا ذکر کیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی بہت ساری آیاتوں سے تسلی دیتا ہے. اے محبوب، یہ لوگ اگر آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو آپ دل چھوٹا مت کیجیے، ایسا ہر نبی کے ساتھ ہوا ہے، تسلی دیتے ہیں. تو اس میں انشاءاللہ یہ سورہ قاف میں کل ملا کے 45 آیتیں ہیں. ان میں سے ہم نے 5 پڑھی، لیکن 3 کا خلاصہ ہوا. آگے کی انشاءاللہ گفتگو آنے والی تو آپ کو کریں گے قرآن کے حوالے سے گفتگو. البتہ آج کے حدیث پاک آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں. سوالات آج قرآن مجید کے متعلق بہت ساری گفتگو ہوئی. تو قرآن کے بارے میں ہی حضور کا ایک اشارہ سن لیتے ہیں. نزل القرآن على 5 أوجه حلال وحرام ومحكم ومتشابه وأمثاله.
فأحلوا الحلال وحرموا الحرام واعملوا بالمحكم وآمنوا بالمتشابه واعتبروا بالأمثال. هذا لفظ المصنف. وروى البيهقي في شعب الإيمان ولفظه فاعملوا بالحلال واجتنبوا الحرام واتبعوا المحكم. او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کے ارشادات میں سے بہت ہی جامع ارشادات کے سامنے آیا. حضور نے ارشاد فرمایا تھا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ میں نے سرکار اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا. سرکار فرما رہے تھے کہ قرآن 5 چیزوں کو کے متعلق نازل ہے. 5 چیزوں کو لے کر نازل ہوتا ہے. اگر قرآن کو کا انٹروڈکشن کریں آپ تو اورل بہت ہی شارٹ فارم میں تو 5 چیزیں اس میں. اب ایک ایک کی تفصیل کریں. وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ فرمایا اس میں ایک حلال ہے، حلال کے بارے میں، حرام کے بارے میں، محکم ہے، متشابہ ہے، امثال ہے. حرام حلال تو احکام متعلق ہے کہ جن میں کام کرنے کا، اس کام کے کرنے کا حکم دیا گیا یا پرمیشن دیا گیا کرنا ہے، جس سے روک دیا گیا حرام رک جانا ہے اس میں. تیسری چیز ہے محکم. آیتوں کی 2 قسمیں ہیں. ایک قسم جس میں واضح طور پر اشارات ہوتے ہیں، جس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہوتا، کھلی کھلی بات. بھائی تم کو نماز پڑھو، بولے نماز پڑھو، زکات دو، حج کرو، کھلی کھلی بات. لیکن کچھ ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں جن میں انسان کے کنفیوز ہونے کا چانس ہے. جیسے یہ کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر متوقع ہوا، تو کچھ لوگ کیا سمجھے اللہ اوپر ہی بیٹھا ہوا ہے. مثلا تو اللہ تعالیٰ کے متعلق بیٹھا ہوا ہے کہنا، چل رہا کھڑے رہا ہے ایسا کہنا، یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے. تو اللہ اپنی شان کے مطابق ہے اور اس کو اپنے ساتھ بیٹھا ہوا نہیں بھول سکتا. البتہ ایک اور مثال اس بارے میں آپ کو، حضور جب بیعت کا مرحلہ تھا، بیعت رضوان کا، تو حضور نے سارے صحابہ سے فرمایا کہ تم بیعت کرو، اور سرکار ان کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھ کر ان کے وعدے کو مضبوط کر رہے تھے. تب اللہ پاک نے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. بے شک وہ لوگ جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں وہ در حقیقت اللہ سے بیعت کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھئی حضور اللہ ہے ہمارا اللہ. پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ید اللہ ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے. اللہ کا ہاتھ ہے کا مطلب ایک ہاتھ کی مثال کو آپ الگ الگ طور پر بیان کر سکتے ہیں. ہماری اردو زبان میں بھی ہاتھ استعمال ہوتا ہے. ایک اس کا اوریجنل میننگ ہے میرے ہاتھ کے اندر مارلا گیا، میرے ہاتھ میں پیسے ہیں. لیکن یہی اسی لفظ کو ایک اور معنی سے بھائی آپ ہاتھ میں پیسے رہے تو آدمی کچھ بھی کر سکتا. تو ہاتھ میں تو جیب میں ملکیت میں بولتے بھائی یہ جتنا بھی جو ہے بڑا ایکسیڈنٹ ہوا اس میں ان کا ہاتھ ہے. تو ہاتھ کا چھوٹے چلے گئے تمہارا الگ رہتے. اسی طرح بولتے ہیں میرے کو کس کا گاڑا جی، میرے پیچھے میرے بڑوں کا ہاتھ ہے. دوسرے بھی ہاتھ کیا تھا سرپرستی ہے، وہاں پہ انہوں انوالو ہے. یہ ہاتھ الگ الگ معنی استعمال ہوتا ہے. کبھی بولتے کوئی کہ بھائی میں ان کا ساتھ دیا بھائی مگر انہوں میرے کو استعمال ہوتا ہے. آتے کہ ایک ہی ہاتھ ہے، الگ الگ میننگ میں استعمال ہو رہا ہے. کبھی کبھی بولتے ہیں بھائی ذرا میں بڑا کام کرنے لگا ہوں، ذرا میرے ہاتھ کے نیچے ہوں. ہاتھ کے نیچے ہو تو کیا کریں گے؟ جا کے ہاتھ نیچے کھڑے ہو جائیں گے. وہاں مطلب ہوگا اسسٹ کرنا. سمجھ رہے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ارشاد فرمائے کہ میرے جانے کے بعد میری ازواج میں سے سب سے پہلے جو آ کر ملے گی نا
وہ لمبے ہاتھ والی ہوگی بولے، لمبے ہاتھ والی ہوگی بولے. تو حضور کے وصال کے بعد پورے ازواج مطہرات اپنے ہاتھ رکھ کے ناپ لے لیں، ہاتھ سے لمبا ہے، انہوں پہلے سرکار سے جا کے ملے گی جاتے. مگر ان لوگوں میں جن کا ہاتھ لمبا تھا وہ تو رہ گئے، دوسرے چلے گئے. پھر سوچے کہ کیا مطلب تھا اس کا. معلوم یہ ہوا کہ حضور وہاں ہاتھ کا لمبا ہونا جو کہا ارشاد فرمائے تھے وہ فزیکلی ہاتھ لمبا نہیں. جن خاتون کا شاید حضرت زینب بنت جحش کا مثال ہوا تو جن خاتون کے بارے میں سرکار نے ارشاد فرمایا تھا وہ لوگوں میں سخی مشہور تھی. بہت ہاتھ بڑا بڑا کر دیتی تھی لوگ، سخاوت میں ہاتھ بڑا تھا ان کا، سخاوت میں ہاتھ بڑا تھا. تو یہاں پر بھی جو ہے اللہ کی سرپرستی ہے یہاں. تو یہ متشابہ ہے، محکم متشابہ. تو لوگ کیا کرتے ہیں متشابہ باتوں کے پیچھے پڑھ کے اپنے ایمان سے کو بگاڑ دیتے ہیں. اللہ بچائے. تو حلال حرام محکم متشابہ، متشابہ کی کھول لے اللہ خالی متشابہ. پانچویں چیز ہے امثال. امثال بول تو پرانے زمانے کے واقعات، اچھوں کے بروں کے. اچھوں کے واقعات ہم نے جو اچھا کیا ہے وہ ایکسپٹ کرنے کے لیے، اڈاپٹ کرنے کے لیے. بروں کے واقعات ان برائیوں کو چھوڑنے کے لیے. اسی بات کو بات کے الفاظ میں بیان کیا گیا کہ تم حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھو. حلال سمجھ کے اختیار کرو، حرام سمجھ کے چھوڑو. محکم جو کھلے کھلے حکم ہے اس پر عمل کرو، اور متشابہ جو کنفیوز کیے جا سکنے کے باتیں اس پر ایمان رکھو. ایمان ہے ہمارا. اور امثال یعنی پہلی امتوں کے واقعات سے عبرت حاصل کرو. اور دوسری کتاب بیہقی میں حلال پر عمل کرو، حرام سے اجتناب کرو، اپنے آپ کو بچاؤ، محکم کی اتباع کرو. تو اس طرح یہ حدیث پاک جو قرآن سے متعلق کی تھی آج سننے کی ہم نے سعادت حاصل کی. اس میں جو حلال ہے اس پر اختیار کرنے، جو حرام ہے اس سے اجتناب کرنے، محکم کو ماننے، متشابہ پر ایمان رکھنے اور اس کی ٹو میں گئے بغیر ایمان رکھنے، اور امثال سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی اللہ کا توفیق عطا فرمائے. سوال آیا ہے سجدہ سہو کے بارے میں. سجدہ سہو، سہو عربی میں کہتے ہیں غلطی کو. تو سجدہ سہو یعنی ایسا سجدہ جس سے نماز میں ہونے والی غلطیاں ریکٹیفائی ہو جاتی ہیں. وہ سجدہ سہو کہتے ہیں. ہمارے پاس لکھا ہے کہ غلطی اگر کچھ ہو جائے تو آپ کیا کرتے ہیں، آخری رکعت میں التحیات تو پڑھ کر سلام پھیر دیتے ہیں، پھر 2 سجدے کرتے ہیں، پھر اس کے بعد پھر سلام پھیر دیتے ہیں. تو وہ ایکسٹرا سجدہ کیے، وہ ایکسٹرا سجدہ سجدہ سہو کہلاتا ہے. یہاں پہ 2 قسم کے سوالات ہیں. ایک سوال یہ کہ کیا سنت نفل میں بھی سجدہ سہو ہوتا ہے؟ جی بالکل. نماز خواہ کوئی بھی ہو اس میں اگر آپ نے ایسی غلطی کی ہے جو سجدہ سہو سے ٹھیک ہوتی ہے تو آپ کو نفل میں بھی کرنا ہوگا، سنت میں بھی کرنا ہوگا، واجب میں بھی کرنا ہوگا، فرض میں بھی کرنا ہوگا. لیکن اب جو پہلا سوال ہے وہ زیادہ سمجھنے کے قابل ہے. کیسے کیسے غلطیوں سے سجدہ سہو کرنا لازم ہو جاتا ہے؟ دیکھیں صاحب، غلطیاں 3 قسم کی. غلطیاں 3 قسم کی. ایک ایسی بڑی غلطی ہے کہ جس کی وجہ سے سجدہ سہو کرنے پر بھی آپ کی نماز پرفیکٹ نہیں ہوتی، پھر دوبارہ کرنا ہی پڑتا ہے. دوسری قسم وہ ہے جو سجدہ سہو سے ریکٹیفائی کرتی ہے. تیسری قسم ایسی ہے تو وہ بھی غلطی لیکن چھوٹی موٹی غلطی ہے
غلطی سے ہوئی تو چھوڑ دیا تو بچانا مشکل. پتہ چلا بعض غلطیاں ایسے ہیں جن کے وجہ سے سجدے سو لازم نہیں آتا. کچھ ایسے ہیں سجدے سو لازم, کچھ ایسے ہیں کہ سجدے سو کرے تو بھی کچھ بھی نہیں ہوتا, نماز پھر سے دوہراؤ. کیا ہے کبھی کبھی بچے سمجھ نہیں آتے تو بچے کچھ نہیں آتے تو سمجھ آتے کہ بھائی آدمی خدا نہ خواستہ گاڑی جا رہی تھی, گاڑی ٹکرا میں گر گئے تو مار جو ہے 3 قسم کی لگتی. ایک ایسا مار رہتا جسٹ ایسا خراش کروچا ہو دوا لگا تو بھی نہیں لگا. ایک ایسا رہتا ہے اس کو مرا پٹی کرنا چھوڑ دیا تھا, دوا لگانا پٹی لگانا یا کچھ چل دینا. وہ خراش ہے وہ چھوڑا مارے, وہ مرا پٹی والا بڑا درمیانی مارے. لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا سب سلامت رہتا خالی مٹی لگ گیا تو کتنی بھی دوا کرے تو کچھ ہونے والا نہیں. تو وہ بڑی غلطی ہے. یہ بیچ والی غلطی ہے, یہ چھوٹی غلطی ہے. تو درمیانی جو غلطی ہے وہ کون کون سے غلطیاں ہیں میں اتنی پوری تفصیل تو میں سنا نہیں سکتا, لیکن اتنا بتا دیتا ہوں کہ جو فقہاء کرام نے بتایا نماز جو بھی پڑھتے ہیں فرض واجب سنت ہر نماز میں ہاتھ مارنے سے لے کر سلام پھیرنے تک ہر نماز میں سب چیزیں فرض نہیں ہے. کچھ فرض ہے, کچھ سنت ہے, کچھ واجب ہے, کچھ مستحب ہے. ہر نماز میں اتنے چیزیں فرض ہے, اتنے چیزیں واجب ہے, اتنے یہ فرض کیا ہے؟ فرض سب سے بڑا ہو, واجب اس سے تھوڑا چھوٹا ہو, سنت اس سے تھوڑا چھوٹا. تو سمجھنے کے لیے مطلب کہ نماز میں واجبات کے متعلق اگر کہیں کوئی گڑبڑ ہو جائے تو سجدے سے اسے توڑنا. لیکن آپ ایک رکعت ہی چھوڑ دیے, 4 رکعت میں سے 1 رکعت چھوڑ دیے, اب بولیے میں سجدے سے کر لیتا ہوں تو نہیں, ایک رکعت پڑھنا پڑا فرض ہے. تو واجبات کون کون سے ہیں وہ جان کر کتنے ہیں واجبات. جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہیں سورہ فاتحہ ایک واجب ہے, اس کا پڑھنا واجب ہے. 7 والا جو سورہ ملاتی ہے وہ بھی ایک واجب ہے. پھر آپ دیکھتے ہیں رکوع سے اٹھ کے جو کھڑے ہوتے ہیں قوما بولتے ہیں اس کو, وہ بھی واجب ہے. 2 سجدوں کے بیچ میں جو پڑھتے ہیں وہ بھی واجب ہے. سجدہ جلسہ بولتے ہیں اس کو. 2 رکعت سے زیادہ والی جو نماز ہے 3 بار 4 3 یا 4 رکعت والی نماز میں دوسری رکعت میں جو بیٹھتے ہیں اس کو قید اولا بولتے ہیں. آخری رکعت میں جو بیٹھتے ہیں اس کو قید اخیرہ بولتے ہیں. قید اخیرہ فرض ہے, قید اولا واجب ہے. پھر کچھ نمازوں میں قرآن بآواز بلند پڑھا جاتا ہے, کچھ میں آہستہ پڑھا جاتا ہے. جہاں آہستہ پڑھنا ہے وہاں زور سے پڑھ دیے تو گڑبڑ, جہاں زور سے پڑھنا ہے آہستہ پڑھ دیے تو گڑبڑ. یہ والی بات نہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہم جو تحیات پڑھتے ہیں, پھر اس کے بعد آپ دیکھیں وتر کی نماز میں قنوت پڑھتے ہیں, قنوت دعا قنوت, اس کی تکبیر پڑھتے ہیں. سب واجبات ہیں, یہ سب واجبات ہیں. اور عید کی نماز اگر ہے تو اس میں اللہ اکبر واجب ہے. تو اب یہ سب ایک جملے میں اس کا جواب نہیں دیا جا سکتا, اس کا تفصیل ہے. خیر, میرا خیال ہے کہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ نماز میں پہلے آپ کو یہ جانکاری کرنا ہوگا کہ واجبات کون سے اور واجبات سے ریلیٹڈ. کبھی کبھی کچھ فرائض کے بارے میں بھی ہوتا ہے, لیکن اس کے لیے آپ کیا کیجیے, مشورہ دیتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں, ابھی یہ یہاں سے جماعت الاخری شروع, رجب شعبان 2 مہینے بیچ میں, 2 مہینے بیچ میں, اس کے بعد نہیں سوری جماعت الاخری رجب, یہ 2 مہینے بیچ میں. شعبان کے مہینے رمضان سے پہلے شعبان کے مہینے میں جامعہ نظامیہ میں ایگزامس ہوتے ہیں.
وہ ایگزام دیجیے. وہ ایگزام ٹائپ کے ہوتے ہیں. حضرت شیخ الاسلام امام مولانا فاروق کے بارے میں اتنا بڑا جلسہ ہوا, اس نے ان کا ایک کارن آپ کا یہ بھی ہے کہ آپ کیا کریں گے. اس زمانے میں جو ریلیجیس پروفیشنلز ہوتے ہیں ان کے لیے ایگزام کا ٹکٹ ہے. جیسے ہر آدمی تو بہت عالم نہیں بن سکتا تھا. مسجدیں سب کی 1000 ہے, پورے دکن میں 1,00,000 مسجد ہے, تو 1,00,000 عالم بننا چاہیے گے امام بنانے کے واسطے. پھر ہر عالم امام بننا ضروری, تو کیا کرے, امامت کا ایگزام رکھے. ضروری معلومات اس کو ہو جائے, وہ نماز پڑھانے کے قابل ہو جائے, وہ ایگزام لکھتے نا, ایگزام لکھتے اس کا سرٹیفکیٹ ہے تو امام دیتے اس کو. سرکاری ملازمت تھی امام کو, خطاب عیدین کی خطاب, اس کے لیے ذرا تھوڑا ایکسٹرا نالج ہونا پڑتا. تو اس کیا کرے, ایک باقاعدہ ایک نصاب بنائے. اس نصاب کو نصاب اہل خدمات شرعیہ بولتے ہیں. کتاب ہے نا, نیت دے دو. بلکہ میں تو کہوں گا کہ یہاں پر آپ لوگ مل کے ایک پشا بھی ہے, ان سے مشورہ کیجیے. اس کتاب کو نصاب اہل خدمات شرعیہ جو کہہ رہے ہیں, اس لیے کہ نصاب کہتے ہیں سلیبس. رومن انگلش میں بھی ہے. ہاں کیا نصاب کہتے ہیں سلیبس. اہل خدمات شرعیہ, اہل کو تو والد, خدمات سروسز, شرعیہ اسلامک سروسز کو جو لوگ انجام دیتے ہیں ان کے لیے باقاعدہ ایک سلیبس بنا گیا. اور آپ کو یہ سن کے خوشی ہوگی کہ یہاں سے سب سے پہلے اس ایگزام کو دینے والے ہمارے یونیورسٹیاں ہیں, ان کے بڑے بھائی, ان کے چھوٹے بھائی. اور آپ حیران ہو جائیں گے, ان کا نہایت تھوڑی صلاحیت بھی ہے. تو یہاں وہ جو پڑھ کے گئے, سمجھ کے, سیکھ کے گئے, اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جرمنی میں انہوں جمعہ بھی پڑھا ہے, انہوں عید کی نماز بھی پڑھا رہے ہیں. تو نالج گین کرنا خالی بابا ماشاء اللہ سبحان اللہ واہ کیا بات ہے, کیا خالی اس سے کام چلنے والا نہیں. علم سیکھنا آپ بھی سب. تو اب آپ علیہ السلام کو اردو میں آتی نا, یہ آپ کو نہیں آپ کو معلوم ہے. جن کو آتی تو نظامیہ والے کیا کہتے, جامعہ نظامیہ والے, ان لوگوں کے سامنے اردو سکھانا مقصد نہیں ہے. ان کا پہلا ٹارگیٹ یہ ہے کہ کسی طرح لوگ بندوں میں, مسلمانوں میں اسلامک نالج آ. وہ جو نصاب خدمات شرعیہ آپ سے کہہ رہا ہوں میں, وہ کتاب انگلش ورژن کے ساتھ بھی چھاپی گئی ہے. کمپلیٹ انگلش لینگویج میں پڑھی, اس کو پڑھ لیجیے. جمعیت اس کے بعد پھر کیا ہوا, اس کا ایگزام ہوتا ہے تو آپ وہاں پہ جا کے اردو میں لکھنا چاہیں مرضی آپ کی, انگلش لینگویج میں لکھنا چاہیں مرضی آپ کی. اردو بھی پرفیکٹ نہیں ہے, انگلش بھی پرفیکٹ نہیں ہے. انگلش لکھنے آتا جیسے میسیجز رومن انگلش چلتی ہے, میں کیا بولوں, تو کہاں ہے, کیسا ہے, اردو میں لکھتے انگلش ویسا بھی آپ لکھنا چاہیں تو لکھ سکتے. اس میں ایگزامس کیسے ہوتے ہیں, چلیے اس بار فقہی معلومات آپ کو ہو جا رہی ہیں. لکھیے نوجوان, لکھیے, خاص طور سے سب لکھیے. ایک آدھی دخل اس کی کتاب آپ لائیں گے تو ہے کیا اسی نہیں کیا, اس کتاب میں کیا ہے, الگ الگ پارٹس ہیں, الگ الگ پارٹس ہیں. ان پارٹس کے حساب سے ایگزام ہوتا. ایک ایگزام ہوتا ملا کا, ملا کا صدر کا. ایک ایگزام ہوتا مؤذن کا. ایک ایگزام ہوتا امام کا. ایک ایگزام ہوتا خطیب کا. ایک ایگزام ہوتا قاضی کا. یہ ملا کا کیا ہے, تو گاؤں وغیرہ میں جہاں کہیں سلاٹر ہاؤس ہے, نظام کی حکومت سے رہتے ہیں, سلاٹر ہاؤس میں کوئی بھی آگے پپی کاٹ دینا نہیں, باقاعدہ ایک آدمی رہتا ملا بولتے اس کو, انہیں وہ ایگزام پاس کرنا بنا تو ڈپیٹ کر دیتے اس کو. تو اس کو معلوم ہے نا حلال جان کون سا ہے, حرام کون سا ہے, دلاٹے والے کتے کاٹو گاڑی سے نہیں ہوتا, حلال کون سا ہے, حرام کون سا ہے. پھر کوئی انتخاب کر گئے تو ان کا فیونرل کیسا کرنا, آخری سماعت انتم سنسکار کیسا کرنا, ان کے اسلامی پوائنٹ آف ویو سے. تو یہ سب
صبح کا جو پارٹ ہے وہ بھول گیا. اور اذان بول کے مؤذن کے لیے کیا کیا معلوم ضروری ہے, ٹائم کب شروع ہوتا, کئی وقت ایسا ہوتا ٹائم شروع ہوتا بھی اذان دیتے, اس کے کیا مسائل ہیں. اور مؤذن کو تو اتنا پرفیکٹ رہنا ہے کہ اگر امام صاحب نہیں رہے تو امام صاحب تو وجود میں نماز پڑھا. کبھی کبھی نماز پڑھاتے وقت بھی ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ نماز چھوڑ کے جانا پڑتا, تو ڈھکلتے پیچھے والوں دونوں جا کے اس کو کمپلیٹ کرنا, یہ سوال مت ہونا. کیا ہو گیا مطلب خیال کی بات نہیں ہے. عام طور پہ ارے فلاں صاحب ریٹائرڈ ہو گئے, چلو کیا کرنا, بیکار ہے, نہ مزہ دینے آتا نہ اسے پڑھنے آتا. تو مؤذن اذان اچھی دینا, پھر بعد لوگ اذان اشہد اللہ الہ الا اللہ ایسا ہوتے. ہمارے ایک عرب جو ہے مذاق اڑاتا اذان الگ الگ اذان دے رہا, اذان دینے کہ یہ اذان مکی کی ہے, یہ اذان مدینے کی ہے, یہ اذان مصر کی ہے. اب اس کے اندر یہ انڈیا کی اذان ہے, یہ بنگلہ دیش کی اذان ہے. دلیل اور کل ہوتا ہے. تو ہمارے پاس مؤذن حضرات کو اذان دینے کا شوق سیکھو, اچھی طرح سیکھو. ہم جس زمانے میں چھوٹے تھے تو ہمارے کو کوئی قرات سیکھنے اذان وغیرہ کے لیے کیا کرنا پڑتا تھا, ہاتھ توڑ کے جا کے کیسٹ لاتے تھے, ٹیپ ریکارڈر ڈالتے تھے, سنتے تھے. بہت مشکل تھی وہ قرات سننا بولے تو. ریڈیو میں فلاں ٹائم پہ ملا ہے, دوسری ملا ہے تو سعودی ریڈیو والا تھا, سٹی اس میں سنتے تھے. وہ اتنا ڈسٹربنس ہوتا تھا, ادھر کا اسٹیشن ملتا تھا, ادھر بہت مشکل ہوتی تھی. ٹیپ ریکارڈر کسی کو نہیں آتا تو بڑی بات, کیسٹ لا کے لگا کے سنتے تھے. ہم سب دیکھے ہی نہیں, کیسٹ گیا, سی ڈی گیا, خالی انداز نہیں, تو پیسے چلاتا نہ سن کے ساتھ پڑھو. تو اس طرح مؤذن کے لیے ایک انسان ہوتا, پھر ایک ہوتا امام کے لیے. جتنی ضرورت امام کو مسائل کے جاننے کی اس میں ضرورت تو ہوتا یہ کہ ایک پہلا پارٹ ہے اس کا نام ہے عقائد. تو ایگزام جو ہوتا دو پیپر لکھنا پڑتا, ایک عقائد پھر زبان, یہ دونوں مل کے لیے پاس ہو گئے آپ کو ملا کا سرٹیفکیٹ مل گیا. عقائد اور اذان دونوں مل کے لکھے مؤذن کا سرٹیفکیٹ. عقائد نماز دونوں مل کے امامت کا سرٹیفکیٹ. عقائد خطیب خطبہ دونوں مل کے لکھے آپ, یعنی فرسٹ پارٹ سب کے لکھا ہوا ہے. عقائد اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا, رسول کے بارے میں کیا عقیدہ رکھنا, رسولوں کے بارے میں, اور فرشتے کس کو کہتے ہیں, مرنے کی بات سب. اور قاضی جو ہوتا نا, ابھی جتنے بھی قاضی نظر آتے ہیں نکاح بنانے والے, دیکھیے ان کے پاس سرٹیفکیٹ ضروری ہے قضات کا. وہ سرٹیفکیٹ کون دیتے, انہوں لکھنا, انہوں ایگزام لکھنا, نظامیہ سے ایگزام لکھنا, وہ سرٹیفکیٹ تو قضات پڑھا سکتے ہو. ان کو کیا رہتا, ان کو رہتا کون سے رشتے حرام ہے, کون سے رشتے حلال ہے, طلاق کے کیا مسائل ہیں, یہ سب رہتا اس کے اندر. کامن آدمی کے لیے یہ سب چیزوں کا سیکھنا. اور آپ کو معلوم ہے یونس میاں تو خیر نوجوان ہے, یاد تھے, لیکن مجھے یاد کرنا پڑے گا, اور یاد محبت سے کرنا نہیں. یہاں ایک ایسے صاحب تھے جن کو اس طرح کے مسائل پر اہل خدمت شرعیہ جیسا کہ بہار تھا, اتنا بڑے تھے وہ نے جناب عاشق حسین صاحب, لیکن بڑی محنت کرتے تھے کوئی تو زمانے میں, اپنا سب آسانی سے مل جانا تو بھائی بولتے نا ایتا فتح ایدی بنا. اب یہ دیکھیے خدا پائے راشدین, یہ ہے کہ اس میں اب بات ہے انبیاء کے بعد صحابہ محمد ہو گیا, سب سے خامتہ یہ دیکھیے. تو اہل خدمت شریعہ کے وہ حافظ تھے ایک طرح سے, اتنے مسائل معلوم تھے ان کو. امام کا بھی تو نماز پڑھتے تھے, جمعہ پڑھتے تھے, خطبہ دیتے تھے. حافظ تھے, عالم تھے نہیں, انجینئر تھے, الیکٹریکل انجینئر ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ہم کو ہمارے دین کی, اچھا وہ ان کی الیکٹریکل انجینئرنگ پوری جب تک سروس سے کام آئی, اس کے بعد ان کی الیکٹریکل انجینئرنگ کو نہ پڑ گئی. اس کے بعد یہ جو پڑھے ہوئے تھے نا آخری سال تک کام ہے ان کے نہیں. ہم بھی طرح کے جنازے میں آخر سانس تک کوئی بھی ہوتا تو ان سے پوچھتے تھے, انہوں بولتے تھے عالم سے باتیں پوچھیں گے, حضرت سے باتیں پوچھیں گے, ہے نا کچھ ان سے. تو اس طرح ہمارے اندر بھی شوق پیدا ہونا چاہیے. تو بھائی اس کی تفصیل
جو کچھ بتائے لیکن ہندی میں بھی لکھ سکتے ہیں، آپ بھی لکھیے، تیلگو میں بھی لکھ سکتے ہیں۔ جامعہ نظامیہ میں پیپر جانچنے کے لیے خالی اردو سیکھنے والے نہیں ہیں، اردو والے بھی ہیں، انگلش والے بھی ہیں، عربی والے بھی ہے، تیلگو میں بھی ہے، اور آپ کا جو کوئی کنڑ لکھا تو کنڑ لکھا دو، کیسا بھی علم پہنچنا ہے، علم پہنچانا ہے۔ تو بڑا ایسا ہے بہرحال تو اس میں ٹائم لگ گیا، آج کی گفتگو یہی روکتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ قبول فرما، کہنے سننے تو اللہ جو کچھ ہم سے کام ہوتا ہے اللہ سبحانہ ہم سے معاف فرما، ہماری جو دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں، ہماری طرف قبول فرما۔ یا اللہ ہمارے ایک پڑوسی جناب علی الدین احمد عابد صاحب کے بارے میں سنا کہ ان کو پیرالائز کا اٹیک آیا ہے، یا اللہ ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ان کو صحت اور عافیت عطا فرما، صحت کلی عطا فرما، جو بھی مرض ہے ان کا درست فرما، دواؤں میں اثر دے، دعاؤں میں اثر دے، جو ان کی آپ دعا کر رہے ہیں۔ اور ہمارے دوست حافظ مولانا محمد عبدالواحد نعمانی صاحب کے والد صاحب کے بارے میں معلومات کہ ان کو ہارٹ اٹیک آیا ہے، وہ بھی دعا خرابش ہے، ان کا نام عبدالوہاب صاحب ہے، اللہ عبدالوہاب صاحب صحت عطا فرما، صحت کلی عطا فرما، ان کا مرض دور فرما، کمزوری کو صحت عطا فرما، بیماری کو عافیت عطا فرما، طاقت قوت ان کو سلامت رکھے، اور ان کے علاوہ جتنے لوگ بھی بیمار ہیں ہمارے ملنے جلنے والوں نے جن لوگوں نے دعاؤں میں لکھا ہے، جسمانی مریضوں کو جسمانی صحت دے، روحانی مریضوں کو روحانی صحت دے، دماغی مریضوں کو دماغی صحت دے، یا اللہ بیماریاں جو پھیل رہی ہیں ان سے ہم کو محفوظ معمول فرما دے، اور اخلاقی بیماریوں کو بھی درست فرما دے، ہمارے نوجوانوں کو، لڑکے لڑکیوں کو ایک توفیق عطا فرما، بااخلاق باکردار بنا دے، ان کے ذہن و فکر میں تیری محبت ڈال دے، والدین کی خدمت کا جذبہ ڈال دے، جو اپنے والدین کی ناقدری کرتے ہیں انہیں قدر دانی کرنے والا، ان کی خدمت کرتے دعائیں لینے والا، اللہ تعالیٰ والدین کو راضی کرنے والا، والدین کو ان کی شفیع بنا دے، اور یا ہماری کوتاہیوں کو معاف کرنا، جو کچھ آج قرآن کی تعلیمات پڑھنے سننے کا موقع ملا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ علم نافع عطا فرما، اپنی معرفت کا نور عطا فرما، رب العالمین جو بچے پڑھ لکھ کر قابل ہیں لیکن نوکریوں کی تلاش میں کرنے والا ان کے لیے اچھے نوکریاں عطا فرما، ان کی آمدنی کے ذرائع آسان کر دے، جو ملازمت پیشہ ہے ان کی عہدوں میں ترقی عطا فرما، ان کے معاملات میں جو بگاڑ ہے اس کو درست فرما دے، بعض نوجوانوں کو ان کی اپنی کمپنیز میں ان کے اپنے ٹیم لیڈر سے پریشانی کا سامنا ہے، اللہ ان ٹیم لیڈروں کو یا تو ایک توفیق دے یا ان کو کہیں اور منتقل کر دے تاکہ ان کو سکون سے نوکری کرنے کا موقع مل جائے۔ بعض اوقات تو بعض مسلمان حضرات مسلمان بچوں کے نماز پڑھنے پر روک ٹوک لگا رہے ہیں، اللہ ان کو ایک توفیق عطا فرما، رحم فرما، کرم فرما، ان کے دلوں میں ایمان کا نور پیدا فرما، ہم سب کو نمازوں کا پابند بنا، اور جو کاروبار پیش آئے ان کی کاروبار میں برکت عطا فرما، رزق میں وقت میں برکت عطا فرما، اور میں برکت عطا فرما، پروردگار جن گھروں میں لڑکے ہو یا لڑکیاں شادیوں کی عمروں تک پہنچ گئے ہیں مگر ان کے لیے اچھے جوڑے نہیں مل رہے، یا اللہ غیب سے انتظام فرما، کرم فرما دے،
کئی نوجوان ہمارے ملنے جلنے والوں میں یہی شکایت کریں کہ تھوڑا جبرا نہیں جبرا. کئی بچیوں کے والدین یہی کہہ رہے ہیں جبرا نہیں. یا اللہ تو معاملات کو درست فرمانے والا ہے. یا اللہ تو معاملات کو بہتر فرمانے والا ہے. حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کو جوڑ دے, معاملات کو درست فرمانے. جہاں رشتے نہیں جمع رشتے جما دینا. لڑکیوں کے رشتے بھی جما دینا, لڑکوں کے رشتے بھی جما دینا. اور جہاں شادیاں طے ہو گئی ہیں مگر ان کے کرنے کے لیے لوگوں کے پاس انتظامات نہیں ہیں, تو ان کی مدد ہونا, ان کی غیر سے مدد ہونا. اور جہاں شادیاں ہو گئی ہیں, شادیوں کے بعد کی زندگیوں میں لڑکیاں ہوں یا لڑکے پریشان ہیں, تو ان کو پریشان سے نکالنے. بہت سے لوگ اپنے بچوں کے بارے میں دعائیں کراتے ہیں کہ سسرال میں ان کو بہت ستایا جاتا ہے, تنگ کیا جاتا ہے, ٹارچر کیا جاتا ہے. اللہ دلہا دلہن میں محبت دے اور دوسروں کو دلہا دلہن کے رشتے میں انٹرفیئر ہونے سے بچائے, دخل اندازی سے بچائے, دونوں کو خوشحال زندگی عطا فرمائے. جہاں جہاں بھی میاں بیوی میں ایسا ٹکراؤ یا میاں بیوی میں لوگ ننند بھاوا سسر باز نادان کامل لوگوں کی طرف سے کوشش ہوتی ہے, اللہ کرم فرمائے, فضل فرمائے. لڑکیوں کو بھی اپنے ساس نند کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آنے والا, دلہن کو دلہے کا خیال رکھنے والا, دلہن کو دلہن کا خیال رکھنے والا, اور سب کو آپس میں ایک دوسرے کو دینی تعلیمات کے مطابق مدد کرنے والا. اللہ جہاں بچے ہو اولاد کی کمی ہے, مولا رحم فرما, اولاد کی دولت فرما, دولت سے اولاد سے جہاں اولاد تو ہے مگر اولاد نے نہیں نہ کی, دعائیں کرائی جاتی ہیں. اللہ رحم فرما, لڑکے عطا فرما, لڑکی بھی عطا فرما, جہاں لڑکیاں ہیں لڑکے عطا فرما. اور ایک صاحب نے کہا کہ صاحب ہم کو لڑکے ہیں, لڑکی کے لیے دعا کریں, ان کے لیے لڑکی کی دعا کریں, تو دعاؤں کا سننے والا ہے, رزق میں برکت عطا فرما, ہماری دعائیں قبول فرما, مشکلیں آسان فرما, پریشانیاں دور فرما, قرض ادا فرما. جو رزق دیتا ہے اس میں غصہ کرتا, برکت عطا فرما. ہم کمزور ہوتے ہیں, ہم ناتوان ہوتے ہیں, ہم بے بس ہیں, مگر تو قدرت والا ہے, تجھے تیری شان قدرت کا واسطہ. ہم سب کی دعائیں قبول فرما, اسلام پر قائم رکھ, ایمان پہ خاتمہ فرما, وقت آخر رسول اللہ کا دیدار نصیب فرما, زبانوں پر کلمہ جاری فرما, آنکھوں میں حبیب کا جلوہ گر فرما. مولا دشمنان دین کے ناپاک عزائم کو ناکام بنا, ان کو آپس میں لڑا کر چھوڑا. ہمارے جان مال عزت آبرو بستیوں املاک نسلوں اولادوں اسلام ایمان کی حفاظت, مساجد کی حفاظت, مقابر کی حفاظت, خانقاہوں کی حفاظت, جامعات کی حفاظت, اہل علم کی قدردانی کرنے والا دعائیں قبول فرما, ہماری دعائیں قبول فرما. ہمارے بزرگوں کو سلامت فرما, جو ہم سے جدا ہو گئے ہیں ان کے درجات بلند سے بلند فرما, ان کی خبروں میں نور نازل فرما, خبروں کو وسیع فرما, جنت کے باغوں میں کا باغ بنا, ہمیں دنیا میں عزت کی زندگی دے, عزت کی روزی عطا فرما, کسی کا محتاج نہ بنا, کسی کا محتاج نہ بنا, رسوائیوں سے بچا, ناکامی سے بچا, نامرادی سے بچا. جہاں رشتے داروں میں آپس میں لڑائی جھگڑے ہیں انہیں آپس میں محبت سے جوڑ دے والا, رشتے داریاں نبھانے والا بنا. قرآن پڑھنے پڑھانے سننے سنانے سمجھنے سمجھانے مرضی کے مطابق سمجھنے سمجھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. تیرے دربار میں بار بار حاضر ہونے کی صفت حرمین شریفین حاضر کی
سب لوگ قوم کے لیے کہتے ہیں جان سے جو حج نہیں کیے انہیں حج کی دولت نہ، جو حج نہیں کیے وہ حج کی دولت نہ، حج کی انہیں بار بار روزہ تک پڑھاتے ہمیں یا رب العالمین یا کرم الکرمین یا کریم یا علی الخائفین یا غیاث المستغیثین اغثنا 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 بجاه النبي المصطفى وحبيبك المجتبى صلى الله عليه وسلم وبوسيلة الشيخ سيدنا عبد الخالق الحسني قدس الله تعالى سر العزيز برحمتك يا ارحم الراحمين الحمد لله رب العالمين.